اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 20 سے 30 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ابتدائی آیت ہے، اس حصے کی تھی جو تلاوت کی گئی، تو اب اس حصے کا 20 سے 30 آیات کا اردو ترجمہ اور تفسیر النور۔ یہ تکلیف میں اللہ کو پکارتے تھے کفار مکہ، تو اب اس کا دوسرا رخ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو وہ فوراً ہماری آیات کے خلاف چلنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ واضح تکلیف آئی پھر بھی اللہ کو پکارا، لیکن جب تکلیف ٹال گئی تو پھر وہی اپنا مکر و فریب اور گمراہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ کی تدبیر سب سے جلد لاگو ہو جاتی ہے۔ یہ پھر اگر تکلیف ٹالی ہے تو پھر دوبارہ بھی آ جا سکتی ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہاری چالیں لکھ رہے ہیں، جو بھی چالیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہو، وہی ہے جو تمہیں لے جاتا ہے خشکی اور تری میں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتی موافق ہوا میں چل رہی ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہو، اس پہ خوش ہوتے ہو۔ یہ کفار کی عادت تھی، لیکن جب ان پر آندھی کا تیز جھونکا آتا ہے اور ہر طرف پانی کی لہریں انہیں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم طوفان میں پھنس چکے ہیں، تو وہ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس کے مخلص بندے ہو کر کہاں جاتا ہے اس وقت تمہارے یہ بناوٹی خدا، کہ اگر تو اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے تو وہ فوراً زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر وہی گمراہی۔ یہی ان پہ اپنی ذات پہ بھی زیادتی اور معاشرے میں بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں کہ معاشرے کو بھی گمراہی کا شکار کیا ہوا۔ یہ ظلم قرار دے رہا اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، یعنی اے کفار مکہ، تمہاری سرکشی ہی تمہارے اپنے لیے وبال ہے، یہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے اور اس وقت تمہیں بتا دیں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ پتہ تو ہے، لیکن پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی حرکتیں نوٹ نہیں کی جا رہی، انہیں دہرایا بھی جائے گا قیامت کے دن تمہارے سامنے۔ اس دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے پانی جو ہم نے آسمان سے اتارا، جس سے زمین سے نباتات گھنی ہو کر نکلی، جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یعنی خوراک اور چارہ، یہاں تک کہ جب زمین اپنا سنگار لیتی ہے، یعنی جو فصل بوئی ہوئی ہوتی ہے وہ جوبن پہ آ جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، تو اور خوب آراستہ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے مالک سمجھتے ہیں، یعنی یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم اس پر پورا اختیار رکھتے ہیں، کہ ہماری محنت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے، ہم نے بوئی، ہم ہی اس کا پھل کھائیں گے۔ تو اچانک ہمارا حکم آتا ہے فصل پر، رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹی ہوئی جیسے وہ کل تھی، موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم یوں ہی اپنی آیات مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو غور کرنے والے ہیں۔ یعنی اے انسان،
جس طرح جوبن پہ آئی ہوئی فصل تباہ و برباد کی جا سکتی ہے اللہ کے ایک حکم سے، تو تمہاری زندگی بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اس جوبن پہ، اس مال و متاع پہ جو اترا رہے ہو، تو یہ اللہ تباہ نہیں کر سکتا؟ یعنی تمہیں جوانی یا مال و متاع کے بال پوتے پر کیا یہ سرکشی پر کرنی ہے تم نے، یا یہ جوانی اور مال و متاع تمہیں سرکشی پر ہی ابھارتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارا غرور اور سرکشی فوراً خاک میں ملا دے اور پھر آخرت میں بھی عذاب بھوگتے رہو گے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمان و رحیم ذات ہی ہے جو بار بار انسان کو غفلت سے بچانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتی رہی ہے۔ اور اے لوگو، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی سوچو، یہ میری آیات دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ کون بنانے والا ہے؟ تو یہی ہدایت کا راستہ ہے، ان کی پہچان ہوگی، میرا راستہ خود معلوم ہو جائے گا۔ سوچو تو صحیح ذرا۔ جو اعمال حسنہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہی بھلائی ہے۔ سب سے بڑا اعمال حسنہ تو یہی ہے، عمل حسنہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے۔ تو وہ آیات ربانی اپنی وہ بار بار دہرا رہا ہے کہ جیسے یہ فصل کی مثال دی گئی، تو سوچو تو صحیح کہ پہچان ہوتی ہے، یعنی سوچیں گے تو پہچان ہوگی، اور ہدایت سوچنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ بلکہ ان کے اعمال سے بڑھ کر بھلائی ہے، اور مزید بھی، یعنی جو ہدایت کے راستے پر آئیں گے ان کے اعمال تو نیک جو ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن ان کو انعامات و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، اور ان کو یعنی اور زیادہ بھی نوازشات ان پہ ہوں گی، اور ان کے چہروں پر نہیں چڑھے گی سیاہی اور نہ ہی ذلت و خواری، یعنی وہ شاش بشاش ہوں گے جب ساری کائنات کے گمراہ لرزاں و ترساں ہوں گے قیامت کے دن، وہ امن کی اور چین کی وقت میں ہوں گے۔ وہی ہیں جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو انہیں برائی کا بدلہ اسی جیسا ملے گا، یعنی جیسی یہ گمراہی یہاں کر رہے ہیں اسی طرح کا ان کو بدلہ بھی دیا جائے گا، اور ان پر ذلت چڑھا دی جائے گی، یعنی وہی ذلیل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے منہوں سے ذلت اور خواری یہاں ہوگی۔ یہی ان کا ذلیل اور خوار ہونا ہی ان کا مقدر ہوگا اس وقت۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چلا دیے گئے ہیں، وہی دوزخ والے ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ قیامت میں، پھر قیامت کے دن یوم حساب میں پھر بھی ان کا فیصلہ ایسا ہوگا عذاب کا کہ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہ ان سے ٹالا کبھی بھی نہیں جا سکے گا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اب اس سے تھوڑی دیر پہلے کا منظر ہے، یہ اللہ رب العزت منظر کشی کر رہے ہیں وہ فیصلے سے پہلے کا۔ اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کھڑے رہو اپنی جگہ پر تم اور تمہارے شریک بھی، تو ہم انہیں بتوں اور مشرکوں کو علیحدہ کر دیں گے، اور ان کے شریک یعنی جن کو یہ پوج رہے ہیں بت، ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں کب پوجتے تھے؟ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے جن کو پوج رہے ہیں، اور جو پجاری ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر وہ جن کو پوجتے تھے بت وہ کہیں گے کہ ہمیں، کفار کو کہیں گے کب ہمیں پوجتے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں تمہاری، یعنی ہمیں تمہارے پوجنے کا علم ہی نہیں تھا۔ اور یہ بت بھی یہ بھی کہیں گے پس اللہ گواہ کافی ہے، یعنی ہمیں ان کی گمراہی کا کوئی علم نہیں تھا، نہ ہم جانتے تھے کہ ہمیں پوجا جا رہا ہے، اور ہم اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی، اس وقت پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا
اور وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گی ان کی ساری بناوٹیں، یعنی باطل معبود بت۔ صدق اللہ العظیم۔